آپ رشتے کن سے دیتے ہیں؟ دشمنوں سے یا محبت کرنے والوں سے؟ جن سے محبت ہوتی ہے ان کیا رشتہ کرتے ہیں نا، اس میں بھی چھان بین کرتے ہیں. کوئی برادری کی شرط لگاتے ہیں کہ برادری سے باہر نہیں کرنی، برادری کے اندر بھی اچھی طرح چھان بین کرتے ہیں. آؤ آپ کو میں بتاؤں، حضرت امام حسن کی ایک بیوی کا نام حضرت حفصہ تھا، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق کی پوتی تھی. حضرت ابوبکر صدیق کی کن سے رشتے کرتے ہیں؟ جن سے محبت ہوتی ہے ان سے رشتے کرتے ہیں نا. حضرت علی المرتضیٰ کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں. 22 بیٹے تھے نا آپ کے دیگر بیویوں سے. تو جو حضرت حسنین کریمین سے سلسلہ چلا ہے وہ سید کہلاتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ علوی کہلاتے ہیں. وہ سید نہیں ہیں، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ یا ہمارے ہاں ان کو اعوان بھی کہتے ہیں. ایک قول یہ ہے. تو ان میں ایک بیٹے ابو بکر بھی ہیں. اچھا ایک اور آ جاؤ رشتہ آپ کو بتاؤں. حضرت امام محمد باقر، ان کی بیوی کا نام ہے ام فروہ. کیا نام ہے؟ اور وہ کون ہے ام فروہ؟ جی ام فروہ حضرت ابو بکر صدیق کی پڑ پوتی بھی ہیں اور پڑ نواسی بھی ہیں. ڈبل رشتہ ہے، دوہرا. پڑ پوتی بھی اور پڑ نواسی بھی ہیں. ام فروہ، ٹھیک ہے نا جی. تو اسی لیے ان کے بیٹے ہیں ام فروہ، اس لحاظ سے بھی بڑی سعادت والی ہیں کہ ان کے بیٹے ہیں امام جعفر صادق. امام جو چھٹے امام ہیں ائمہ اہل بیت میں سے، وہ ام فروہ کے بیٹے ہیں. تو یہ ماں کی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے. اس کے بعد جتنے ائمہ ہوئے، امام موسیٰ کاظم ہیں، امام علی رضا ہیں، امام تقی ہیں، امام نقی ہیں، امام حسن عسکری ہیں، وہ سب اپنے ننیالی رشتے کے حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے ہیں. تو بتاؤ کہ جو حضرت ابوبکر صدیق پر اٹیک کرے، کیا وہ ائمہ اہل بیت کے ننیالی رشتے پر اٹیک نہیں کر رہا؟ یہ کاہے کی محبت کے دعوے دار بنے پھرتے ہیں کہ جی ہمیں بڑی ائمہ اہل بیت سے محبت ہے. وہ تو ائمہ اہل بیت کے نانا پر تنقید کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. امام جعفر صادق سے آگے جتنے ائمہ اہل بیت ہیں ان کا ننیالی رشتہ حضرت ابوبکر صدیق سے بنتا ہے. یہ بتاتے ہی نہیں ہے کوئی. اور بھی اگر اس موضوع کو میں کھولوں تو بہت سے، یہ ایک مستقل موضوع صحابہ اور اہل بیت کی باہم رشتہ داری ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس میں ایک اور مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ سید زادی کا نکاح سید کے علاوہ اور کسی سے نہیں ہو سکتا. ایسی بات نہیں. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ سید زادی کا نکاح سید زادے سے ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب سید زادہ مل نہیں رہا تو ساری عمر بٹھا کے رکھیں. اس کے اور کفوف موجود ہیں، اور اس کو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں بیان کیا ہے کہ ترجیحاً تو یہی ہے کہ سید زادی کے لیے رشتہ سید کا ہو. لیکن ہم نے آپ کو مثالیں دی ہیں کہ سید زادیوں کے نکاح غیر سید سے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کے دور میں ہوئے. ٹھیک ہے نا جی. اب ہم اس کو موضوع کو زیادہ تفصیل نہیں کریں. ایک اور بات آپ کو میں بتا دوں، امام موسیٰ کاظم کی ایک بیٹی کا نام عائشہ ہے. کیا نام ہے؟ تو باہم محبت کی دلیل ہے نا. حضرت عائشہ صدیقہ جو امت کی ماں ہے، روافض ان پر بڑی تنقید کرتے ہیں، لیکن اہل بیت نے ان سے بڑی محبت رکھی ہے اور ان کے نام پر نام رکھے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح امام علی رضا کی ایک بیٹی کا نام عائشہ ہے. اچھا اب ایک اور جہت سے آ جاؤ. امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا کہ حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا کیا مقام تھا رسول اللہ کی بارگاہ میں؟ کن سے پوچھا؟ نہیں سب کی توجہ نہیں ہے. بڑا قیمتی قول میں پیش کر رہا ہوں متعدد کتب کے حوالے سے. امام زین العابدین سے پوچھا کہ جی حضرت ابو بکر صدیق کا اور حضرت عمر کا کیا مقام تھا رسول اللہ کی بارگاہ میں؟ تو آپ مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے، مدینے میں رہتے تھے نا. تو ایک جملہ فرمایا جس میں 3 لفظ ہیں اور سارا مسئلہ حل. ہماری ساری تقریریں ایک طرف، وہ جملہ ایک طرف. کہ پوچھنے والے نے پوچھا جی صدیق و فاروق کا مقام حضور کی بارگاہ میں کیا تھا، سرکار کے دربار میں ان کا مقام و مرتبہ کیا تھا؟ تو حضرت امام زین العابدین تاجدار کربلا کے جانشین امام زین العابدین نے پتہ کیا کہا؟ فرمایا منزلتہ ما منہ الساعہ، کہ آج جو مقام ہے تب بھی وہی مقام تھا. اشارہ کیا نا روضہ اقدس کی طرف کہ آج جو مقام ہے، جیسے آج ساتھ ہے ایسے حضور کی ظاہری حیات میں بھی اسی طرح ساتھ ہوتے تھے. یہ امام زین العابدین نے فرمایا. کس نے فرمایا؟ انہوں نے فرمایا دیکھو 7 دفن ہے، جس طرح یہ مقام تھا نا، کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا
جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے. جی نام آنے سے ابو بکر و عمر کے لب پر کیوں بگڑتا ہے؟ وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. جی فرمایا جو اب مقام ہے تب بھی وہی مقام تھا حضور کی ذار یاد میں بھی. حضرت امام محمد باقر سے پوچھا گیا کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ صدیق ہیں اور جو ان کو صدیق نہ مانے اللہ تعالیٰ اس کے قول کو دنیا و آخرت میں سچا نہ کرے. یہ امام محمد باقر فرما رہے ہیں. امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ تلوار کے دستے کو نگینے لگا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جیسے انگوٹھی میں نگینے ہوتے ہیں نا، اس دور میں تلوار کے دستے میں بھی نگینے لگاتے تھے. تلوار سے محبت کرتے تھے نا اس دور میں. اب تو تلوار کا ذکر ہی کوئی نہیں. تو تلوار کے نگینے کا پوچھا تو فرمایا ہاں تلوار کے دستے کو نگینہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق کی تلوار میں نگینے لگے ہوئے تھے. تو سائل نے کہا جی آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں؟ تو آپ جلال میں آ گئے امام جعفر صادق. فرمایا ہاں وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے، اور جو ان کو صدیق نہ مانے اللہ اسے دنیا و آخرت میں سچا نہ کرے. ہاں جی تو یہ محبت تھی صحابہ اور اہل بیت کی باہم.